عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں؟ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت جاری۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ملک میں کل عید الفطر ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا 22 مئی کی رات 10:39 پر شوال کے چاند کی پیدائش ہو چکی۔ سانگھڑ، بدین، ٹھٹا، جیونی، پسنی میں چاند 7:36 سے 8:15 تک چاند دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ مفتی پوپل زئی نے کل عید منانے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے۔ طیارے کے کپتان نے کریش ہونے سے پہلے لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن پہیے نہیں کھلے۔ اس دوران جہاز کے انجن 3 مرتبہ رن وے سے ٹکرائے۔ انجن سے چنگاریاں بھی نکلیں۔ ٹکرانے کے نشانات بھی رن وے پر موجود ہیں۔ طیارے کے انجن کے کچھ ٹکڑے بھی ملے۔ انجن کی خرابی کے باعث بار بار وارننگ دینے پر کپتان نے مین وارننگ سسٹم آف کر دیا، اس لیے کپتان کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ جہاز کا لینڈنگ گیئر کام ہی نہیں کر رہا۔ حادثے میں بچ جانے والے مسافر محمد زبیر نے بتایا تھا کہ جہاز تھوڑا سا رن وے پر چلا، پھر پائلٹ نے جہاز اوپر اڑا لیا۔ 10 سے 15 منٹ جہاز اوپر ہی رہا، پھر پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن 2 سے 3 منٹ بعد طیارہ کریش کر گیا۔ کراچی میں پی آئی اے کا مسافر طیارہ کیسے گرا؟ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کا شفاف تحقیقات کا وعدہ، کہا حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ حادثے کی جلد از جلد شفاف انکوائری ہوگی۔ کوشش ہے رپورٹ 3 ماہ میں آ جائے۔ کریش لینڈنگ ہوئی ہے تو ذمہ دار سامنے آنے چاہیے۔ وہ اور چیف ایگزیکٹو ذمہ داری عائد کیے جانے پر عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سی او پی آئی اے ارشد ملک بولے، ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ دار کو احتساب کے لیے پیش کریں گے۔ تحقیقات کے لیے جو معلومات درکار ہوں فراہم کی جائیں گی۔ 21 افراد کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جناح گارڈن ماڈل کالونی میں گزشتہ روز تباہ ہونے والے طیارے میں سوار 99 میں سے 97 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 2 افراد زخمی ہوئے۔ تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پوسٹ مارٹم مکمل۔ مسافروں میں 68 مرد، 26 خواتین اور 3 بچے شامل۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی کراچی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر غائبانہ نماز جنازہ۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، وفاقی وزیر غلام سرور، سی او پی آئی اے ارشد ملک اور دیگر کی شرکت۔ سٹی تاجر اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے کراچی میں چاند رات کو کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ چاند رات کو کاروبار کھولنے کی اجازت پر حکومت سندھ کے شکر گزار ہے۔ تمام دکاندار ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے نماز عید سمیت دیگر مذاہب کے لوگ اپنی عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں عید کی خریداری، بیشتر بازاروں میں احتیاطی تدابیر نظر انداز۔ اسلام آباد، کوئٹہ اور ملتان میں خواتین کو اپنی من پسند اشیاء کی تلاش۔ راولپنڈی کے دکانداروں کا بازار ساری رات کھلے رکھنے کا مطالبہ۔ سوات اور گلگت کے بازاروں میں خریداروں کا رش۔ سرگودا میں سستے بازار لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شہریوں سے چاند رات اور عید پر سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی اپیل۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں عید پر سماجی فاصلوں کو اختیار نہ کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ کوئٹہ میں نماز عید کے اجتماعات عیدگاہوں سمیت کھلی جگہوں پر کرانے کا فیصلہ۔ ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے شوگر کمیشن رپورٹ مسترد کر دی۔ کمیشن پر حقائق مسخ کرنے کا الزام، کہا کمیشن نے کمیٹی کی طرح ہی غلطیاں کی، ہماری تجاویز نظر انداز کی گئیں، مارکیٹ فورسز کا کردار نظر انداز کیا گیا، ڈیمانڈ سپلائی کو رپورٹ میں جگہ نہیں دی، گنے اور کرشنگ کے فرق کو ڈبل بکس کا الزام لگا دیا گیا، جبکہ معاملہ گڑ کی پیداوار سے ہے۔ کمیشن کے بتائے گئے پیداواری لاگت ماڈل کے تحت کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1750 کیسز سامنے آ گئے۔
کورونا سے متاثر ہونے والے 34 مریض دم توڑ گئے، مجموعی اموات 1100 تک پہنچ گئیں۔ ملک میں وائرس اب تک 52,437 افراد کو متاثر کر چکا ہے۔ 412 مریضوں کی حالت تشویشناک اور 16,653 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے وزیر توانائی اختر ملک کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، خود کو گھر میں ہی کوارنٹین کر لیا۔ ترجمان کے مطابق خاندان کے دیگر افراد کے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ آج شام تک آ جائے گی۔ اختر ملک نے گزشتہ روز دیگر ارکان اسمبلی کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی تھی۔ سندھ کی وزیر صحت عذرا پیچوہو کہتی ہیں طیارہ حادثے میں ڈی این اے کے نتائج آنے میں 21 دن لگ سکتے ہیں۔ ڈی این اے کے معاملے میں گورنر صاحب لا علم ہے، ہم نے اعلیٰ معیار کی لیبارٹری تیار کی ہے، تمام ڈی این اے جامعہ کراچی کی لیب میں ہوں گے۔ مرتضی وہاب بولے حادثے کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پی آئی اے کی بنتی ہے، نقصانات کا ازالہ بھی پی آئی اے کو کرنا چاہیے۔ کراچی میں طیارہ حادثے میں جاں بحق دلشاد بیگم کے بیٹے ماں کی یاد میں غم سے نڈھال، گلبہار میں ندا اور وقاص کے اہل خانہ کو ان کے اور بچوں آلیان اور آئمہ کی جدائی کا غم۔ فلائٹ اسٹیورڈ محمد عرفان، کراچی کے رہائشی محمد بشیر، بہادرآباد کے سلیم قادری اور ان کے بیٹے کی میتوں کی شناخت بھی نہ ہو سکی۔ میجر شہریار، ان کی اہلیہ اور 2 بچے بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ کراچی میں نماز جنازہ ادا، شہید ہونے والے کیپٹن سجاد گل اور فضائی میزبان فرید احمد کی میتیں لاہور پہنچا دی گئیں۔ طیارہ حادثے میں سینئر صحافی اور 24 نیوز کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی بھی جاں بحق۔ ان کے بیٹے شاہزیب انصار نے تصدیق کر دی، کہا ان کے بابا اب دنیا میں نہیں رہے، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ انصار نقوی 12 برس اخبار دی نیوز اور 13 برس جیو نیوز سے وابستہ رہے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا انصار نقوی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی میں سینئر صحافی انصار نقوی کی رہائش گاہ جا کر ان کے صاحبزادوں سے اظہار افسوس کیا۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا کراچی میں طیارہ گرنے کے مقام کا دورہ، شواہد جمع کیے، عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے۔ طیارے کا بلیک باکس انویسٹیگیشن ٹیم کے سپرد کیا گیا۔ ایئر کاموڈور محمد عثمان غنی کی سربراہی میں کمیٹی 1 ماہ میں ابتدائی تحقیقات مکمل کرے گی۔ پائلٹس کی تنظیم پالپا نے تحقیقات میں حساس اداروں اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن ایسوسی ایشن کے نمائندے شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں طیارہ حادثے پر سعودی عرب کا اظہار افسوس، سعودی فرمانروا اور ولی عہد کا جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار، پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ برطانوی ہائی کمشنر اور ایرانی صدر حسن روحانی کا بھی واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کورونا کا خاتمہ کب ہوگا کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، تاہم کورونا کے خلاف جنگ صبر و تحمل اور دور اندیشی سے لڑنا ہوگی۔ وزیر صحت یاسمین راشد سے ملاقات میں گفتگو۔ ترجمان این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں 30، خیبر پختونخوا میں 7، پنجاب میں 10 اور سندھ میں 2 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ ٹڈی دل کے حملہ زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6100 ہیکٹر رقبہ ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میں شکیل الرحمان 72 روز سے قید میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور اور نوابشاہ میں صحافی تنظیموں، وکلاء، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے۔ ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں۔ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیے۔
जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 53,48,000 से बढ़ गई। अमरीका में मुतासरीन की तादाद 16,48,000, रूस में 3,35,000, ब्राज़ील में 3,34,000, बरतानिया में 2,54,000, भारत में 1.25 लाख से ज़्यादा। मोलिक वायरस 3,40,000 से ज़्यादा अफराद की जान ले गया। अमरीका में 97,000, बरतानिया में 36,000 और ब्राज़ील में 21,000 से ज़ायद हलाकतें। दुनिया के 21,81,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। चीन में आज कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। गजा में कोरोना से पहली मौत। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, पेशावर में 41, कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, कोयटा में 30, गिलगित में 35, जम्मू में 38, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लॉकडाउन के बायस खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने से कप्तान बाबर आजम समेत कई क्रिकेटर्स की कोचिंग करने वाले राना सादिक माली मुश्किलात का शिकार। लाहौर में फलों का ठेला लगा लिया। राना सादिक पीसीबी के 2 रजिस्टर्ड क्लब्स के कोच हैं। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने के लिए हो जाए तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।